ضعیف روایت مردود روایت ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں بار بار اپنے اہل حدیث بھائیوں کو، صحیح العقیدہ بھائیوں کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ بھائیوں ضعیف روایتیں چھوڑ دو، ضعیف روایتوں کا دفاع چھوڑ دو، صحیح روایتیں ہمارے پاس تھوڑی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید اور صحیح حدیثیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ بھی بہت سی صحیح حدیثیں اور آثار ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بیان کرو۔ اتنا وقت کا ہے، یہ صحیح روایتیں جو ہے نا، یہ اگر صحیح روایتیں ہم بیان کریں تو وقت ہی نہیں ملتا کہ یعنی ایک روایت بیان کریں تو پھر کتنے عرصے کے بعد دوبارہ بیان کرنے کے لیے موقع ملے، موقع ہی نہیں ملتا، اتنی زیادہ ہے صحیح روایت۔ لیکن ہمارے بعض اہل حدیث بھائی بھی جو ہے نا، وہ ضعیف روایتوں کے چکر میں پڑے، خاص طور پر خطیب حضرات یا جو عام قسم کے جو شیخ الحدیث حضرات ہیں بیچارے، جو جدید تحقیقات جن کا علم ہے نہیں، وہ ضعیف روایتیں بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں۔ ضعیف روایتیں اگر مخالفین بیان کریں تو ان پر رد کیا جائے اور خود بیان کرنا یہ صحیح نہیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ میں جو ہے وہ درس دیا، صحیح بخاری کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی ضعیف روایتیں مشہور ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی نظر چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، پھر ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو پھر انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ پھیرا اور ٹھیک ہو گئی۔ اس قسم کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں، امام بخاری ان سے بری۔ امام بخاری کی قبر سے خوشبو آتی رہی وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر جب میرا بیان ختم ہوا نا تو بعد میں جو شیخ الحدیث صاحب تھے انہوں نے دعا کرائی، لوگوں کو کہا کہ چلو جی دعا کرتے ہیں۔ جب دعا کی تو دعا کے دوران لمبی دعا کی نا، انہوں نے یہ ساری ضعیف روایتیں امام بخاری کے بارے میں بیان کر۔ لوگ بڑا ہنس رہے تھے، لوگ دیکھ رہے میرا بیان سننا ہوا تھا۔ وہ جب بعد میں فارغ ہوئے نا ان کے بیان سے، تو جب نماز کے بعد ہم بیٹھے نا مغرب کی، تو میں نے پوچھا ہے کہ حضرت صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی اور کچھ نہیں، ہم نے یہی رٹے لگائے گی بچپن سے یہ ضعیف روایتیں۔ عام طور پر اہل حدیث جو ہے وہ جو بنیوں بریلوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ ضعیف روایتیں یاد کی۔ اب جب آنکھیں بند ہوگی، جب درد شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہی روایتیں ہیں۔ اہل حدیث بھائی کو بھی چاہیے کہ بھائی صحیح روایتیں بیان کریں، ضعیف روایتوں کا تو کوئی نہیں، 1000 بھی ضعیف روایتیں ہوں تو کوئی اچھی